سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے 3 طلاق کا مسئلہ۔ شروع کرتے ہیں۔ 3 طلاق کے مسئلے پر ان دنوں کافی چرچا ہے اور طرح طرح کی باتیں لوگ کہتے پھرتے ہیں۔ پہلے اتنی بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے، اور پچھلی باتوں کو اگر آپ نے دھیان سے پڑھا ہے تو آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے کہ 3 طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ طلاق سوچ سمجھ کر اور مشورے کے بعد دینے کی چیز ہے، اور صرف ایک طلاق سے علیحدگی سیپریشن مکمل ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں کہ اگر آپ نے ان سے پہلے ویڈیو میں جو میں نے اس کتاب سے ویڈیوز بنائی تھی پہلے، اگر آپ نے دیکھیا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیحدگی صرف ایک طلاق سے بھی ہو جائے گی، چاہے وہ ایک طلاق لکھ کر دی جائے یا بول کر، وہ آپ کے اوپر بات ہے۔ اگر کوئی انسان الگ ہونے کے لیے ایک طلاق دینے کا اوپر لکھا طریقہ نہیں اپناتا ہے اور ایک ہی بار 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، اکٹھے یعنی ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا بڑا گناہ اور نافرمانی ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ گار اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا حقدار ہے۔ نمبر 1، اکٹھی یعنی ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا بڑا گناہ اور نافرمانی ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ گار اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا حقدار ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس کی ناراضگی ہمارے حصے میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2، 3 طلاق اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے نزدیک 4 فقہی مسلک رائج ہیں، اور یہ چاروں مسلک بھروسے مند اور صحیح ہے۔ یہ مسلک اسلامی قانون کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ مسلک ہیں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان چاروں مسلکوں میں اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں 3 مانی جاتی ہیں، جسے طلاق مغلظہ بہت سخت طلاق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میاں بیوی دونوں میں یکجائی کا راستہ پوری طرح بند ہو گیا ہے۔ ہمارے 4 امام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان چاروں مسلکوں میں اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں 3 طلاق مانی جاتی ہیں، جسے طلاق مغلظہ یعنی کہ بہت سخت طلاق کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ مسلمان اہل حدیث مسلک کو مانتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ فرقے میں بڑی تعداد ظافریہ فقہ پر عمل کرنے والوں کی ہے۔ ان دونوں مسلکوں کے ماننے والوں میں اگر اکٹھی 3 طلاق دی گئی تو وہ لاگو ہو جائے گی، لیکن وہ 3 طلاقیں ماننے کے قائل ہیں، بلکہ صرف ایک طلاق مانی جائے گی۔ نمبر 4، دونوں طرح کی فقہی رائیوں کی بنیاد شرعی دلیلوں پر ہے۔ جو مسلمان جس مسلک سے جڑے ہیں انہیں اپنے عالموں سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مین چیز ہے، دونوں طرح کی
فقہی رائے کی بنیاد شرعی دلیلوں پر ہے۔ جو مسلمان جس مسلک سے جڑے ہیں انہیں اپنے عالموں سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اکٹھی 3 طلاق۔ اگر کسی مسلمان نے اس طرح دی کہ صرف لفظ طلاق یا طلاق کے جملے کو دہرایا ہے، جیسے طلاق طلاق طلاق، یا طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، گنتی اور تعداد نہیں بولا ہے، یعنی تم کو 3 طلاق دیتا ہوں جیسے جملے نہیں بولے، اور طلاق دینے والا کہتا ہے کہ الفاظ کے دہرانے سے میری مراد صرف تکرار اور تاکید ہے، تو حنفی مسلک میں اس کو 1 طلاق مانا جاتا ہے۔ بہرحال طلاق چاہے 1 مانی جائے یا 3، اتنی بات تو طے ہے کہ 3 طلاق کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کرنا صحیح ہے۔ اس سے آگے یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام تو سرے سے طلاق کو بند کرنے کی بات کہتا ہے، طلاق ہو ہی کیوں؟ آپسی اختلاف کو دور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرنا چاہیے، غصہ ظاہر کرنے کے لیے لفظ طلاق کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو طلاق کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ طلاق صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے ہر طے سے یہ طے ہو جائے کہ دونوں کی آگے آنے والی زندگی کی بہتری الگ ہو جانے ہی میں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب طلاق دی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے جب طلاق دی جائے گی تو صرف 1 طلاق سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اسلام میں طلاق کے بارے میں جو ہدایتیں دی ہیں، جب ان کو سامنے رکھا جائے گا اور ان کی پابندی کی جائے گی تو پھر 3 طلاق کو 1 یا 3 ماننے کی بحث بالکل بیکار ثابت ہوگی۔ اس لیے یہ طے کر لینا چاہیے کہ 1 طلاق ابھی نہیں اور 3 طلاق کبھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے 1 طلاق ابھی نہیں اور 3 طلاق کبھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ 1 طلاق دیں گے تو وہ عورت صرف اس وقت کے لیے آپ سے نامحرمین یعنی کہ غیر ہو جائے گی، مگر آپ اسے کچھ وقت کے بعد اپنا سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے تینوں طلاق ایک ساتھ دے دی تو آپ اس کو کبھی نہیں اپنا پائیں گے جب تک آگے کے معاملات پورے نہ کیے جائیں۔ کوشش ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔